السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم حافظ بلال احمد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت دے، تندرستی دے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے متعلق بھی بہت سارے حکماء نے پوچھا ہے، مریضوں نے ہم سے پوچھا ہے، ان میں نوجوان بھی ہیں، شادی شدہ بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے ہم سے دوائی بھی منگوائی ہے کہ جب ہم بیوی کے قریب جاتے ہیں تو ہمارا عضو خاص انتشار چھوڑ دیتا ہے، ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ بعض مریضوں نے تو ہمیں یہاں تک بتایا کہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے نفس ہمارے جسم کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے۔ بعض دوستوں نے تو یہاں تک بتایا کہ ہماری بیوی ہمارے ساتھ بھی لیٹی رہے تو پھر بھی ہمیں انتشار ہی نہیں ہوتا۔ بعض مریضوں نے یہاں تک بتایا کہ ہمیں خواہش ہی نہیں ہوتی۔ ان میں شوگر والے مریض نہیں تھے، عضو خاص میں کمزوری، لاغری اور ڈھیلا پن جو ہے اس کی وجہ سے پریشان، بہت چہرے کی رنگت جو ہے وہ سیاہی مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے، پیشاب جو ہے وہ کثرت سے آنا شروع ہو جاتا ہے، سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، منہ کا ذائقہ جو ہے وہ پھیکا یا میٹھا محسوس ہوتا ہے، نیند جو ہے وہ زیادہ آنے لگتی ہے، کندھوں پہ، سر پہ دباؤ، بھاری پن محسوس ہوتا ہے۔ اگر یہ تمام علامات ہوں یا دخول کے وقت آپ کا عضو خاص ڈھیلا ہو جاتا ہو تو پھر یہ آپ نسخہ استعمال کریں۔ سب سے پہلے جو پرہیز ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں۔ آپ نے گاجر، مولی، کدو، ٹینڈا، شلگم، دال ماش یہ آپ نے بالکل استعمال نہیں کرنا۔ کیلے آپ نے بالکل استعمال نہیں کر رہے۔ میٹھی چیزیں آپ بہت کم استعمال کریں، بلکہ بالکل بند کر دیں۔ ٹھنڈی چیزیں بند کر دیں، سادہ دودھ بند کر دیں، ابلے چاول بند کر دیں، میٹھے چاول بند کر دیں۔ جو آپ نے کھانا ہے وہ کالے چنوں کا شوربہ استعمال کریں، اس میں پیاز، لہسن، ادرک خوب ڈالیں، زیتون کا تیل ڈالیں یا دیسی گھی ڈالیں۔ بڑے گوشت کا آپ قیمہ استعمال کر لیں، چھوٹے گوشت کا آپ قیمہ استعمال کر لیں، مچھلی آپ استعمال کر لیں، کریلے جو ہے وہ آپ استعمال کر لیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو استعمال کریں گے اور ساتھ یہ نسخہ استعمال کریں گے تو جو ڈھیلا پن ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ آپ کو انتشار بھی بہت زیادہ ہوگا اور آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ بھی خوشگوار ہو جائے گی۔ آپ کو بار بار خواہش ہوگی کہ آپ بیوی کے پاس جائیں۔ اس میں آپ نے کرنا کیا ہے، ادرک کا پانی لینا ہے 20 گرام، 200 گرام ادرک کا پانی آپ نے لینا ہے، 200 گرام لہسن کا پانی لینا ہے، 200 گرام پیاز کا پانی آپ نے لینا ہے، 600 گرام ادرک کا پانی آپ نے لینا ہے، 200 گرام لہسن کا پانی لینا ہے، 200 گرام پیاز کا پانی آپ نے لینا ہے، 600 گرام شہد خالص بیری والا آپ نے لینا ہے، 2 کلو۔ ادرک کے پانی کو، لہسن کے پانی کو اور پیاز کے پانی کو شہد میں ملا کر مکس کریں اور آگ پر رکھ دیں۔
جب یہ 2 کلو رہ جائے تو پھر اسے آگ سے نیچے اتار لیں۔ اس میں دار چینی 20 گرام، لونگ 20 گرام، جل وتری 20 گرام، زعفران 20 گرام، تخم میتھی 100 گرام، اجوائن 20 گرام، اکر کرا 30 گرام، جائفل 30 گرام، چھہارے 50 گرام، خشخاش 50 گرام، ریگ ماہی 50 گرام، دار چینی 20 گرام، لونگ 20 گرام، جلوتری 20 گرام، زعفران 20 گرام، تخم میتھی 100 گرام، اجوائن 20 گرام، اکر کرا 30 گرام، جائفل 30 گرام، چھہارے 50 گرام، تخم خشخاش 50 گرام، ریگ ماہی 50 گرام۔ ان سب چیزوں کو اچھی طرح کوٹ کر، چھان کر، صفو بنا کر، جو ادرک، لہسن، پیاز اور شہد کا قوام بنایا ہوا ہے اس میں ڈال دیں اور اسے 5 سے 10 منٹ خوب یکجان کر لیں۔ پھر آپ اسے شیشے کے برتن میں محفوظ رکھیں۔ اس کی خوراک 5 گرام صبح اور 5 گرام شام۔ اس کے ساتھ دودھ میں ادرک، اجوائن، پودینہ ڈال کر استعمال کریں، ساتھ 1 چمچی دیسی گھی کی ڈالیں۔ یہ صبح شام آپ نے استعمال کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ شام کا کھانا مغرب سے پہلے کھا لیں اور کھانا ذرا کم کھائیں، اور پھر فوری طور پر یہ دوا استعمال کر لیں تاکہ 3-4 گھنٹے سونے سے پہلے اس دوا کے ہضم ہونے میں لگ جائیں۔ پھر آپ کو انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ مجھے اور میرے اساتذہ کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔